صلاۃ مرتين، دوبارہ نماز پڑھنے کا باب۔ ایک دفعہ پڑھ لی ہو پھر دوبارہ وہی نماز بندہ پڑھے، اس بارے میں الفصل الاول، پہلی فصل ہے۔ حقیقتاً دو بار پڑھے اس کی بہت صورتیں ہیں، جن میں سے کچھ کا ذکر ممانعت کے اوقات میں ہو چکا ہے اور کچھ اب میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہا۔ عن جابر قال كان معاذ بن جبل يصلي مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم ثم يأتي قومه فيصلي بهم، متفق علیہ۔ حضرت جابر سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، پھر اپنی قوم میں آتے انہیں نماز پڑھاتے۔ یہ روایت امام بخاری نے، امام مسلم نے، دونوں نے نقل کی۔ یعنی ایک دفعہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لی، دوسری جا کے خود جماعت کروا دی۔ اب اس کی صورتحال کیا ہے جی؟ اس طرح ایک نماز ہو جائے گی نفل، دوسرا ہو جائے گا فرض۔ جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھے نماز پڑھتے تھے نا جی حضور، میں عرض کرتا ہوں، اگر ہم صرف صحابہ کا عشق دیکھ لیں نا تو ہم تو شہی کوئی نہیں۔ دنیا کو صرف صحابہ کا عشق پتہ چل جائے کہ وہ حضور سے محبت کتنی کرتے تھے اور کس انداز سے محبت کرتے تھے، ہم لوگ ان کو دیوانہ کہیں، اس حد تک محبت اور عشق تھی۔ حضور کے پیچھے بھی نماز پڑھ لی، جا کے امامت بھی کروا دی۔ حضور کے پیچھے نماز نفل پڑھتے تھے، کیوں پڑھتے تھے؟ کہ نمازیں گر قضا ہوں پھر ادا ہوں، نگاہوں کی قضائیں کب ادا ہوں۔ ہاں جی، وہ چاہتے تھے کہ ہم کوئی لمحہ، کوئی سعادت، کوئی برکت ایسی نہ رہ جائے جو حضور سے ہم حاصل نہ کر سکیں۔ حضور کے پیچھے نماز پڑھ لی، وہ نفلی نماز ہو گئی، اور جا کے امامت کروا دی، وہ فرض ادا ہو گیا۔ یعنی یہ پہلے پچھلے باب میں بھی یہ حدیث پاک اسی موضوع کے مطابق آئی تھی۔ لہٰذا حضور کی اقتداء میں برکت حاصل کر لی گئی، اور اگر کبھی ایسا ہو بھی جائے، وہ انشاءاللہ آگے آ جائے گا کہ بندہ نماز پڑھ چکا ہے لیکن پھر جماعت مل گئی تو برکت کے طور پر اس میں بھی شمولیت اختیار کر لے، تو ایک نفل ہو جائے گی، ایک فرض ہو جائے گی۔ اسی سے متعلقہ امام بہیقی نے، امام بخاری نے روایت نقل کی ہے، وعنہ قال كان معاذ يصلي مع النبي رسول اللہ مع النبي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العشاء ثم يرجع الى قومه فيصلي بهم العشاء وهي له نافلہ۔ حضرت جابر سے انہی سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ حضرت معاذ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے عشاء کی، پھر اپنی قوم میں آتے انہیں عشاء پڑھاتے، اور ان کی زائد نماز ہوتی، ٹھیک ہے نا جی۔ اور یہ ظاہری بات ہے کہ ہیا کا مرجع جو ہے آپ کی پہلی نماز ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادا کی، یعنی پہلی نماز نفلی ہوتی تھی، جو حضور کے پیچھے پڑھتے تھے وہ نفل کی نیت کر لیتے تھے، اور دوسری حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو قوم کو جا کے نماز، ظاہری بات ہے امام اگر نفل پڑھے گا پیچھے فرض والے کی اقتداء تو نہیں ہو سکتی نا، یعنی نفل ہے تو نفل ہے، تو امام فرض پڑھے پیچھے والا آ کے وہ پڑھ لے تو وہ نفل کی نیت ہو سکتی ہے، جس طرح ان احادیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چل رہا ہے۔ وہ اگلی نماز پڑھے گا تو یہ نفل ہو جائے گی، وہ فرض ادا ہو جائیں گے، جس طرح حضرت معاذ کرتے رہے۔ اور اگر اس کا مرجع دوسری نماز ہو تو نافلہ کے لغوی معنی مراد ہوں گے، یعنی زائد۔ قرآن کریم نے اس معنی میں فرض نماز کو بھی نفل فرمایا ہے، فرض نماز کو بھی ہم نفل نماز کہہ سکتے ہیں، جیسے 15ویں سپارے کے اندر ہے نا جی، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اب یہ نماز جو حضور پہ فرض تھی، تہجد کی نماز حضور پہ فرض تھی، اور اس کو نافلہ کہا گیا، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً، ہاں جی، نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اب یہ نماز تو فرض تھی لیکن اس کو نافلہ کہا گیا، ٹھیک ہے جی۔ اب رہی بات یہ، میرا آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے بعض روایات میں ہے کہ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے معاذ، یا تم میرے ساتھ نماز پڑھو یا اپنی قوم کو ہلکی نماز پڑھاؤ۔ یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کامل، مکمل، اکمل نماز تھی، وقت بھی مناسب اور ارکان بھی بالکل سارے پورے ادا ہوتے تھے۔ ہمارے پیچھے نا جی اکثر شکوہ ہی رہتا ہے ہمارے مقتدیوں کو کہ جی حالی میری عطیات نہیں سی مکی تے تسی پہلے اسلام پھیر چھڑیا ہے جی، حالی میں درود تے پہنچیا سا جی تے تساں پہلے اسلام پھیر چھڑیا، مولوی صاحب تسی جڑا رکوع بڑی جلدی کر دو، میری تے تسبیح بھی پوری نہیں ہوندی۔ ہمارے ہاں جو ہے نا جی یہ شکوے چلتے رہتے ہیں، کبھی کوئی شکوا گیا، کبھی کوئی شکوا، باقی ساری نماز اگر صحیح پاس ہو جاتی کاغذوں میں تو تحیات پہ مولوی صاحب پھنس جاتے ہیں، یعنی ہمیں کہیں نہ کہیں سے انہوں نے فیل کرنا ہی کرنا ہے، چاہے آپ جتنی مرضی مناسب نماز پڑھائیں، لیکن یہ تو ہماری تقاضۂ بشری کے تحت ہیں سارے معاملات۔ لیکن قربان جائیں حضور کی نماز کامل، مکمل، اکمل ترین اور ہلکی ترین نماز ہوتی تھی۔ ہاں حضور جب علیحدہ پڑھتے تھے تو پھر لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے،
حضور جب علیحدہ نماز پڑھتے تھے تو وہ طویل ترین نماز، جیسے سورہ مزمل شریف میں ہے نا جی، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، عشاء سے فجر تک محبوب اتنا وقت نہیں، ایسا نہیں، آدھی رات کر لو، اس سے کم کر لو، او انقص منہ، ہاں جی، پھر او زد علیہ ورتل القرآن، تھوڑا زیادہ کر لو، لیکن ساری رات محبوب نہیں۔ لیکن سنیں جب قرآن پڑھو ورتل القرآن ترتیلا، سونا ٹھہر کے سکون نال، بھجڑ نہ پئی ہوئے، ہاں جی، بندہ قرآن پڑھے تو پرسکون ہو، 2 آیتیں پڑھ لو، سونی خوبصورت کر کے پڑھ لو، بجائے اس کے کہ 10 آیتیں پڑھنی اور بندہ مصیبت پا کے پڑھے، نہیں، ایسا نہیں کرو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔